أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جی آج اللہ کی توفیق اور اس کے کرم سے، اس کے فضل سے آج حدیث رسول جو بتانی ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. آپ کے سامنے پہلے میں سند متن پڑھ دوں، پھر اس کے بعد اس کی ترجمہ اور اس کی تفصیل کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال حرج علینا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی یدہ کتابان فقالوا اتدرون ما هذان کتابان وقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تخبرنا فقال للذی فی یدہ یمان ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل الجنۃ و اسماء آبائہم و قبائلہم ثم اجمل علی آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ينقض منها ابدا ثم قال للذی فی شمالہ هذا الكتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل النار و اسماء آبائہم و قبائلہم ثم اجمل علی آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ینقض منہم ابدا. یہ حدیث مشکاۃ شریف کی بھی ہے اور یہ حدیث ترمذی شریف کی بھی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے. حرج علینا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، حرج کا معنی تو ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، تو سرکار علیہ السلام حرج کا معنی نکلا ہوتا ہے، لیکن یہ نسبت سرکار کی طرف ہو رہی ہے تو اس کا معنی ہم یہ ادب سے ادبانہ ترجمہ کیا جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہمارے پاس. علینا، اب علینا جار مجرور ہے اور حرج فعل ماضی کا صیغہ، آگے اس کا فاعل رسول، یہ الرسول مضاف اور اللہ اسم جلالہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر یہ حرج کا فاعل بن جائے گا. اور پھر اس کے بعد فی یدہ یہ بھی جار مجرور ہے، اور فرمایا کتابانی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں 2 کتابیں تھیں. اب 2 کتابیں کا ترجمہ کیسے کیا جا رہا ہے؟ کتابانی تثنیہ کا صیغہ ہے، اور عربی کے اندر ایک کو واحد کہتے ہیں اور جو 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، اور جو 2 سے زائد اس کو جمع کہتے ہیں. تو یہ کتابانی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہے سرکار کے ہاتھ مبارک میں 2 کتابیں تھیں. اور پھر جب 2 کتابیں تھیں فقالا اتدرون ما ہازانی کتابانی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو، اتدرون جانتے ہو، ما ہازانی کتابانی اس کتاب کے اندر کیا ہے. یہ جو حمزہ استفہامیہ ہے، تدرون جانتے ہو، ما ہازانی اسماء اشارہ اور کتاب مشار علیہ، اسماء اشارہ اور اشارہ میں مل کر یہ مستعار بنے گا. اور فرمایا جانتے ہو اس کتاب میں کیا ہے؟ فرمایا قل لا یا رسول اللہ. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم، بتائیں آپ ہمیں. الا، اب الا یہاں پر تنبیہ کے لیے ہے، مستثنیٰ منہ نہیں ہے. الا ان تخبرنا، فرمایا ہمیں خبر دیجئے اس کتاب کے اندر کیا ہے. فقال للذی فی یدی یمان، اور سرکار نے فرمایا جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے. فی یمان دائیں، یمین یمان دائیں کو کہتے ہیں، میرے ہاتھ میں جو دائیں کتاب ہے، ہذہ کتاب من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب مجھے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 کتابیں جو میرے ہاتھ کے اندر ہیں رب تعالیٰ نے دی ہیں اور رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. اور کیا ان کتابوں کے اندر؟
فیہ اسماء اہل جنتی، فرمایا کہ ان کتاب کے اندر جنتیوں کے نام ہیں، جنہوں نے جنت میں جانا ہے ان کے نام ان کتاب کے اندر لکھے ہیں۔ اور فرمایا وَأَسْمَاءُ أَبَائِهِمْ وَكِبَارِهِمْ، اور فرمایا ان کے بھی نام ہیں، ان کے باپ کے بھی نام ہیں، ان کے دادوں کے نام بھی ان کے اندر ہیں۔ جو دائیں ہاتھ میں کتاب ہے، سرکار نے فرمایا کہ ایک دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر، یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں، رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور اس کتاب کے اندر لکھا کیا؟ اس کتاب کے اندر لکھا یہ ہے جنتیوں کے نام لکھے ہیں، اور صرف ان کے نام نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ان کا شجرہ بھی لکھا ہوا ہے، کون جنتی ہے اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادے کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا پھر اس کے بعد ثم اجمل علی آخرہ، اور فرمایا کہ آخر تک سارا کو لکھا ہے فلا یزاد فیہم، اور فرمایا اس میں زیادتی نہیں ہوگی اور نہ اس میں کمی ہوگی، ولا ینقض منها ابدا، اور فرمایا اس میں کبھی زیادتی بھی نہیں ہوگی اور نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے، یعنی جو کچھ لکھ دیا وہ سارا کچھ اس کے اندر ہے، نہ اس میں سے کام ہونا نہ اس میں زیادہ ہونا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ثم قال للذی فی شمالی، اور فرمایا بائیں ہاتھ میں کیا ہے، شمال بائیں ہاتھ کے اندر، فرمایا اس کتاب، یہ بھی کتاب جو ہے، اب اگر کہتا کبھی کتاب جو ہے یہ کہاں سے، تو سرکار نے من جار مجرور سے یہ بات بھی ثابت کی، من رب ھذا کتاب من رب العالمین فیہ، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اسماء اہل نارہ، اور فرمایا جو بائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس کے اندر دوزکیوں کے نام ہیں، ان کے باپ اور ان کے دادا کے نام بھی ہیں۔ اور فرمایا ثم اجمل آخری، اور فرمایا اس میں جو کچھ لکھ دیا فلا یزاد فیہم ولا ینقض منها ابدا، فرمایا نہ اس میں زیادتی ہو سکتی نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ اب جو علم غیب پر تراز کرتے ہیں، کیا آنکھوں پر پٹی لگائی ہوئی ہے؟ کیا یہ عبارت نہیں پڑھی جا رہی؟ سرکار نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں دو کتابیں ہیں، ایک دائیں ہاتھ میں کتاب ہے، ایک بائیں ہاتھ میں کتاب ہے۔ دائیں ہاتھ کے اندر جو کتاب ہے اس کے اندر جنتیوں کے نام، اس کے باپ، اس کے دادا کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور جو بائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس کے اندر بھی جہنمیوں کے نام بھی لکھے ہیں، ان کے باپ کا نام بھی لکھا ہے، ان کے دادے کا نام بھی لکھا ہے۔ اور فرمایا نہ اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، اور تم کہہ رہے ہو کہ سرکار کو کوئی معلوم نہیں ہے، ابھی تو تم دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، سرکار کو تمہارا نام بھی معلوم ہے، تبھی تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر نام بھی لکھا ہے، شجرہ بھی لکھا ہے، ابھی تم نے دنیا میں آنا ہے، ابھی دنیا میں تخلیق ہونی ہے، تخلیق ہونے کے بعد پیدا ہوگا، پیدا ہونے کے بعد تمہارا ماں باپ نام رکھیں گے، پھر اس کے بعد تمہارا بعد میں شجرہ بنے گا، ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے، تمہارے ماں باپ بھی ابھی دنیا میں نہیں آئے، فرمایا ابھی تم ابھی کتنی صدیوں کے پہلے سرکار نے فرما دیا، تو بتاؤ آقا علیہ السلام کو پتا ہے کہ میرا امتی کیا نام ہے، ناموں سے بھی آگاہی ہے۔ بھئی حدیث ترمذی شریف کی ہے، اور اس کی سند کوئی عام سند نہیں ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سرکار نے فرمایا نہ اس میں کمی ہو سکتی نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو کیا یہ حدیث پاک ہے؟ اس حدیث کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر کیسے کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کو معلوم نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے؟ ارے تم دنیا میں بھی پیدا نہیں ہوئے، سرکار نے تمہارا نام بھی معلوم ہے، تمہارے باپ کا نام بھی معلوم ہے، تمہارے دادے کا نام بھی معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ نام تو معلوم ہے، اور صرف یہی بات معلوم نہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو پیدا ہوا ہے یہ جنتیوں کا نام ہے اس کے اندر، یا اس کا نام دوزکیوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا سرکار علیہ السلام اپنی امت سے آگاہ رکھتے ہیں کہ کون سا امتی جنتی ہے اور کون سا امتی دوزکی ہے، سرکار علیہ السلام کو معلوم ہے، اور یہ کتاب کس نے دی ہے؟ جو کہتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی حدیث کی عبارت کے اندر کیا کہا؟ ھذا کتاب، یہ کتاب من رب العالمین، یہ کتاب رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، فیہ من رب العالمین فیہ، اور فیہ اسماء، فرمایا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے اس میں نام ہے،
دوستیوں کے نام ہے، جنتیوں کے نام ہے. یہ حدیث ہے. اللہ حضور کے رہنے پاک صدقہ میں سرکار کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.